اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج اردو آن لائن میں ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے۔ آج ہم ایک چیپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 78 پر یعنی 78 پر یہ موجود ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں آپ نے پاکستان کے موسم پڑھے، اسی سے اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہمارا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اس سبق میں یا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے اور تاریخ جو ہے وہ انہیں کیوں یاد رکھتی ہے، یا وہ تاریخ میں اتنا اہم مقام جو ہے ان کو کیوں دیا جاتا ہے۔ تو پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خیر اور شر، نیکی اور بدی، یعنی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں خیر بھی ہے یعنی نیکی کی مثالیں بھی ہیں، اور بدی کی مثالیں جو ہیں وہ بھی ہمیں تاریخ سے مل جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور پر کم نہیں، یعنی جتنی بڑی تعداد میں نیکی کرنے والے لوگوں کی مثالیں جو ہیں وہ تاریخ میں پڑی ہوئی ہیں یا تاریخ جو ہے ان سے بھری ہوئی ہے، تاریخ میں موجود ہے، اسی طرح برائی کرنے والے یا برا کرنے والے لوگوں کی مثالیں جو ہیں وہ بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ یعنی اگر ہم دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اچھائی کی مثالیں تو سامنے رکھنی چاہیے یا تاریخ میں محفوظ ہونی چاہیے، لیکن برائی کی مثالیں کیوں محفوظ کی گئی ہیں؟ تو اصل میں برائی کی مثالوں کو محفوظ کرنے کا یا ان کے تاریخ میں موجود ہونے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ یہ جان سکے کہ برا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ مثالیں جو ہیں وہ صرف اس لیے محفوظ کی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کرے، عبرت پکڑے، سبق حاصل کرے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے، اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ برا ہوتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے برائی کی راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ اچھا ثابت یا اچھائی کے طور پہ وہ تاریخ میں زندہ ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، اس نے اچھے اچھے نیک نیک کام کیے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ خیر ایک چراغ ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ یعنی اچھائی کرنا، نیکی کی راستے پر چلنا، نیک کام کرنا، وہ کہہ رہے کہ وہ ایک ایسے چراغ کی طرح ہے کہ جو جہالت کو ختم کرتی ہے، جو گمراہی کے راستوں سے دور لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا سے ظلم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا لیتے ہیں، سلامتی اور سکھ اور محبت سے رہتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ نیک کام کرنے والوں کی وجہ سے یا نیکی کے راستے پر چلنے والوں کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ خوشحال رہتا ہے، اور وہاں محبت کی روشنی جو ہے وہ پھیلتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہ جو ہے حضرت، اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ یعنی تاریخ میں اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہے کہ جس نے دنیا میں نیکی پھیلائی اور اس نیکی کے کام اور نیکی کاموں میں حصہ لیا، اور اس کی وجہ سے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ یہاں ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوس پرستی۔ ہوس پرستی کے معنی ہے لالچ یا بری عادتیں، ٹھیک ہے، ہوس پرستی۔ اسی طرح گمراہی، گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، خود غرضی، صرف اپنے لیے سوچنا، جہالت آپ کو پتہ ہے، علم کا نہ ہونا، جاہل ہونا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نیکی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یک کے بعد دیگر مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان چاروں خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور تھا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں، تاریخ دیکھیں تو نبی پاک کے دور کے بعد جو بہترین دور تھا، جہاں پہ اسلامی احکامات نافذ تھے، جہاں امن تھا، سلامتی تھی، عدل و انصاف تھا، وہ ان چاروں خلیفاؤں کے دور جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بدامنی کا زمانہ رہا، یعنی ان خلیفاؤں کے گزرنے کے بعد کچھ وقت جو ہے وہ لوگوں میں انصاف ختم ہو گیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں بدامنی کا زمانہ جو ہے وہ رہا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوناک واقعی افسوسناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا، جس نے خلافت راشدہ کی دور کی یاد تازہ کر دی۔ یعنی خلیفاؤں کے خلفاء جو چار خلفاء گزرے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا دور آیا جب بدامنی تھی، اور ایک لمبے عرصے تک اس طریقے کے ماحول میں بھی مسلمان رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا متقی انسان اسلام کی اس میں بھیجا کہ جس نے ایسی دور حکومت قائم کی کہ لگا کہ دوبارہ جو ہے خلفاء کا دور جو ہے وہ واپس آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا ہے، اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا۔ یعنی جس طریقے سے عمدہ اعلیٰ حکومت انہوں نے کی، جس طرح حکمرانی انہوں نے کی، ان کو دوسرا عمر ثانی دوسرا عمر، یعنی عمر فاروق کی طرح کے زمانے کی طرح، کہ جس طرح عمر فاروق نے اپنے زمانے میں انصاف اور انصاف کا دورہ کا بول بالا کیا، جس طرح کی انہوں نے حکمرانی کی، اسی طرح کی دور کی حکمرانی جو ہے وہ دوبارہ دیکھنے کو ملی۔ اور وہ کون سا دور تھا، وہ کون سی ہستی تھی جن کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا؟ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ عمر نام بھی عمر تھا، اور کام بھی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور کی طرح کیے، اس لیے انہیں عمر ثانی یعنی دوسرا عمر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 681 بمطابق 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائی، یعنی صرف 40 سال کی عمر پائی تھی انہوں نے، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازوال اخلاقی ضرورتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے۔ آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ یعنی ویسے بظاہر تو آپ کی عمر بہت کم تھی، لیکن اتنے کم عمر میں بھی آپ نے ایسی حکومت قائم کی کہ جس میں ایمان، سچائی، انصاف جو ہے وہ موجود تھا، لوگوں کو انصاف ملتا تھا، دینداری تھی، رحم دلی تھی، اور ایسی لازوال نہ ختم ہونے والی اخلاقی ضرورتوں کی وجہ سے آپ کو ابدی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آپ نے پا لی۔ آپ نے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھی حکمرانی کی وجہ سے، انصاف پسندی کی وجہ سے ایسی زندگی پائی جو ہمیشہ کی زندگی تھی اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی تھی۔ اور آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے اپنی خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا، یعنی پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ شخص جو ہے وہ خلیفہ بنے گا، اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی تھی۔ بیعت لینا رضامندی لے لینا، ٹھیک ہے، یعنی بتا دیا کہ میں اپنے بعد اس شخص کو، اس نے میرے خلیفہ بننا ہے، تو کیا تم لوگ کو یہ منظور ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں منظور ہے، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا۔ صیغہ راز میں رکھا گیا، مکمل طور پر رازداری جو ہے وہ اختیار کی گئی، کسی کو نام جو ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ سلمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف اور ملوکیت کی نشانی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے تو سلیکٹ نہیں کیا گیا اس طریقے سے کہ لوگوں سے پوچھا جائے یا لوگوں کی رائے لی جائے، بلکہ مجھ سے پہلے جو خلیفہ تھے انہوں نے وصیت کے ذریعے مجھے بنا دیا ہے، تو یہ ظلم ہے اور یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ لوگ جسے چاہے اپنا خلیفہ منتخب کر لے، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے مسلمان جو ہے شاید کسی اور کو خلیفہ مقرر کرنا چاہے، لہٰذا انہوں نے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ جس کا دل کرتا ہے تم خلیفہ اس کو منتخب کر لو۔ تاہم لوگوں نے آپ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیا۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی اگر وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ پھر وہ اس کی پیروی کرے، اس کے حکم مانے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں۔ یعنی اگر حاکم جو ہے وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا اور وہ جو ہے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، تو لوگوں پر واجب نہیں ہے کہ اس کے احکامات کو مانے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہی حال میرا ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ میں اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہوں، اس پر عمل کر رہا ہوں، ان کے مطابق چل رہا ہوں، تو تم میری اطاعت کرو، میرے حکم مانو، لیکن اگر لگے کہ میں اللہ کے حکم نہیں مان رہا تو تم بھی میرا حکم مت ماننا۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور روسا اور امراء کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ روسا رئیس کی جمع ہے، مالدار لوگ، امراء امیر، دولت مند، کہ بنو امیہ کیونکہ بہت مالی لحاظ سے بہت جو ہے وہ مالدار تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو زندگیاں تھی وہ بہت عیش و آرام میں گزر رہی تھی، اور آپ فارغ البالی کی زندگی، یعنی انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی، اتنا ان کے پاس مال و دولت تھا کہ انہیں فکر ہی کسی نہیں تھی زندگی گزارنے کی۔ اور اسی طرح خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے حضرت عمر جو ہے وہ بھی اسی طرح کی بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے تھے۔ زیب تن پہننا، یعنی جب ایک بار لباس جو پہن لیتے تھے، جب وہ اتار دیتے تھے تو دوبارہ پہننا اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اتنے ان کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہانہ زندگی وہ گزار رہے تھے، ٹھیک ہے۔ مگر قربان چاہیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داری قائل سمجھا تو آپ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے، امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کریں۔ یعنی وہ شاہی طور طریقے، وہ عیاشی یا وہ امیرانہ زندگی تھی، آپ نے وہ مکمل طور پر چھوڑ دی اور فقیری اختیار کر لی، غریبوں کی سی زندگی گزارنے لگے، اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ یعنی آپ کی طرح کی مثال پھر دوبارہ کبھی نہیں ملی، کوئی ایسا حکمران مسلمانوں کو اب تک نہیں ملا کہ جس نے ایسے طریقے سے، ایسے ایک دن ایک رات میں جو ہے خود کو بدل دیا اور خود کو تقوی اور پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال بنا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے تھے انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا تھا۔ بیت المال جو ہے وہ خزانہ جو حکومت کا ہوتا ہے، یعنی حکومتی خزانہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے اور مال کا مال یعنی دولت کا گھر، لیکن یہ اصل میں ہم کہتے ہیں نا سرکاری خزانہ، یہ وہ ٹائپ چیز تھی، اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ بنو امیہ کے لوگ پہلے یہ اس طرح کا کام کرتے تھے، جو حضرت عمر سے پہلے کے لوگ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کے نظر کر دیے۔ یعنی اپنا جو ذاتی مال تھا، بجائے اس کے کہ بیت المال کا مال جو ہے اپنی ذات پر خرچ کرتے، بلکہ اپنا جو ان کا ذاتی مال تھا وہ بھی لے جا کر بیت المال میں جمع کر دیا، یہاں تک کہ بیوی کے زیورات جو ہے وہ بھی جمع کرا دیے حکومت کے، اور حکومت کے خزانے میں جمع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ اس سے غریبوں کی مدد کریں گے۔
آپ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے کہ انہوں نے بھی اپنی جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقوی کا راستہ ہے، تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ معلومات تھا جو ان کے پاس ہے، ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ بنو امیہ، آپ سے پہلے جو بنو امیہ کے جو حکمران تھے، وہ ظلم کرتے تھے، لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ ان کا مال چھین لیتے تھے اور انہیں اپنے استعمال کرتے تھے۔ تو آپ جب خلیفہ بنے تو آپ کے جانتے تھے کہ یہ ظلم سے جمع کیا ہوا مال ہے، لہٰذا اپنے مال سارا جو ہے وہ واپس کر دیا خزانے کو۔ اپن اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا، یعنی نہ صرف خود کیا بلکہ رشتہ داروں سے بھی مال لیا۔ بنو امیہ کے بعد جو ناجائز دولت، جاگیر اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لے لی اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ ٹھیک ہے جی، نہ صرف خود کیا بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر دیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے کہ یعنی آپ نے اصول واضح کی کہ کس طرح بیت المال کا مال جو ہے وہ خرچ ہوگا، اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی، باز پرس پوچھ گچھ۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل بھی استعمال نہیں کیا، یعنی اگر اپنا کوئی ذاتی کام کر رہے ہوتے تھے تو چراغ کہتے ہیں کہ وہ چراغ بجھا دیتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ اس میں جو تیل ہے وہ سرکاری پیسے سے ڈلا ہوا ہے اور میں اپنا ذاتی کام کر رہا ہوں، میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھا، سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا، یعنی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں تھیں کہ آپ نے ان پہ توجہ دی اور آپ کا یہ خیال تھا کہ ان باتوں پر عمل کر کے بیت المال کا یا پیسہ جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ آپ نے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا۔ آپ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے جزیہ لینا، جزیہ یہ ایک طرح کا کی رقم ہوتی تھی، وہ لوگ یعنی بیت المال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں جو حکمران تھے انہوں نے یہ ایک رواج تھا یا ایک قانون تھا کہ جب کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوتا تو وہ جزیہ دیتا تھا، یعنی خاص رقم ہوتی تھی جو وہ حکومت کو پے کرتے تھے اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کی ریاست میں جو ہے شامل ہو جاتے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے خیال میں یہ تو ظلم تھا، لہٰذا آپ نے اس کو بھی منع کر دیا، ممانعت کر دی اس کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان سے پیسے لیں، اور اس طرح ان کا خیال تھا کہ لوگ جو ہے مسلمان ہونے سے گھبرا رہے ہیں۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی، آپ وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل انصاف کی راہ ہموار کی، یعنی آپ کے خیال میں نہ کوئی حاکم تھا نہ کوئی محکوم تھا، بلکہ سب کے لیے عدالت جو ہے وہ ایک تھی، سب کے لیے انصاف ایک جیسا تھا۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ سادگی عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے تو آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا تھا، لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آتے تھے، عیادت پوچھنے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا حال ہے مریض کا حال احوال پوچھنا۔ جب لوگ آپ کی عیادت کی عرض سے آیا کرتے تھے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ ذرا سوچئے یہ کیسے شخص کا تقوی کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا، یعنی ایک ایسا شخص تھا، اور پھر خلیفہ بننے کے بعد یہ حال ہوا کہ صرف ایک کرتا تھا جو میلا ہو جاتا تھا تو اس کو جو ہے وہ گھر پہ رہ کر دھو لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے
ہفتے میں یا شاید کچھ دنوں میں ایک دن چھٹی کرتے تھے، یا ایک دن جو ہے وہ لوگوں کی مسائل نہیں سنتے تھے، دربار میں نہیں جاتے تھے، اور جب آپ کی شکایت کی گئی تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، میں گھر میں رہ کر اس کو دھو لیتا ہوں، اور جب وہ صاف ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، تو اسے دوبارہ پہن لیتا ہوں، اس لیے میں اس دن جو ہے لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا یا لوگوں کے مسائل نہیں سنتا۔ تو ایسے ایسے حکمران جو ہے مسلمانوں کے دور میں موجود ہیں، ایک مثالیں موجود ہیں ان کی۔ ہم جو ہے اگر دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک عظیم ماضی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ لوگ حکمران اس زمانے کے ایسے ہوا کرتے تھے کہ اپنی ذات کو جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کو پیچھے ڈال دیتے تھے، اور لوگوں تک اچھائیاں یا لوگوں تک جو ہے آسانیاں فراہم کرتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ خود وہ شخص جو ہے ان پر عمل کرتا ہو۔ جو شخص خود اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، خود ان کو نہیں مانتا، وہ پھر دوسروں کو بھی ان پر نہیں چلا سکتا، لاگو نہیں کر سکتا، ان پر لازم کر دینا کہ تم اس کی پابندی کرو، یعنی خود تو جو ہے اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرے اور زور زبردستی یہ چاہے کہ دوسرے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے عمراء آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے۔ کیوں خوش نہیں تھے؟ کیونکہ آپ نے سخت اقدامات جو ہیں وہ اپنائے ہوئے تھے، آپ نے ان کے مال و دولت ان سے واپس لے لیا تھا، آپ نے جو ہے بیت المال کا خرچہ ان پہ بند کر دیا تھا، اور دوسری بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو ان کے اپنے جو خاندان کے لوگ تھے جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناخوش تھے، اس لیے وہ اب تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، یعنی جو سچ بولتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے واسطے کام کرتا ہے، وہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھناونی سازش کی، انہوں نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا، اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوا دیا، ٹھیک ہے، بستر مرگ پر، یعنی مرنے کے قریب تھے، پر جب آپ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیہ بیت المال میں جمع کروا دو، اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر یعنی اس حالت میں بھی جب ان کو پتا کہ مجھے جو ہے جس شخص نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی وہ جان گئے تھے کہ وہ شخص کون ہے، اس وقت بھی اس کو معاف کر دیا، اور اس کو کہا تھا کہ پیسے جو ہے وہ جمع کرا دو بیت المال میں اور تم یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا دے۔ بالآخر وہ ذہن جان لیوا ثابت ہوا اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے پڑھا، اس میں جانا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیسے جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کیا، کیسے حکمرانی کی، وہ کون سے اہم اقدامات تھے جو ان کے دور میں لیے گئے، اور ان کا دور جو ہے وہ تاریخ کا ایک سنہری دور ہے۔ چلے جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا، اچھا کام، اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس سبق میں سے آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، خود ایک دو پیراگراف جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں، یا پھر یہ پہلا جو پیرا ہے یہ یہاں سے کہ دنیا خیر و شر کی لا تعداد، بالکل شروع سے ہی یہاں سے بھی یہ ایک پیرا یہ لے لیں، یہ دنیا خیر و شر کی لا تعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، یہاں تک، ٹھیک ہے جی، یہ ایک پیراگراف ہو گیا۔ دوسرا پیراگراف جو ہے آپ کر سکتی ہیں، یہ پیج نمبر 80 پہ، بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے اور اس پر سختی سے عمل کیا، یہاں سے لے کر آپ نے اس کی ممانعت کر دی، یہ پیراگراف جو ہے
یہاں سے بیت المال سے خرچ کے معاملے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کی ممانعت کر دی. ایک یہ پیراگراف ہو گیا. اس کی آپ نے تشریح عبارت کرنی, یہ عبارت جو ہے یہ لے لے تشریح کے لیے. اور اس کے علاوہ جو یہ لاسٹ پیراگراف کی یہ جو لاسٹ 4 لائنز ہے یا 3 سے 4 لائنیں ہیں, ان کی تشریح, یہ 3 پیرا جو ہیں وہ آپ نے تشریح کرنی ہے ان کی. سوال کے جوابات دیکھ لیتے ہیں جلدی سے, مشق دیکھ لیتے ہیں. چیپٹر مکمل ہو گیا ہے. پہلا سوال ہے شر کی مثالیں کیوں محفوظ کس لیے محفوظ رکھی جاتی ہیں. شر کی مثالیں اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑے اور نیکی کا راستہ اختیار کریں. دوسرا سوال خلفائے راشدین کا دور کو کیا کہا جاتا ہے. خلفائے راشدین کا دور عہد رسالت کے بعد امن, سلامتی, عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور تھا ہے, اس لیے تاریخ اسلام اس میں اسی خلفائے راشدین خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے. عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا. عمدہ حکمرانی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت فاروق سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا. اگلا سوال خلیفہ منتخب ہونے سے قبل عمر بن عبدالعزیز کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے. اس کا جواب ہے خلیفہ منتخب ہونے سے قبل عمر بن عبدالعزیز بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور روسا کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے. اس کی ایک ادنی مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے تھے. پھر اگلا سوال ہے احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے. اس کا آنسر ہے جی احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکے, یعنی جو خود اس پر عمل کر سکے وہی دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے. پھر جی سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں. پہلا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں. آپشن نمبر 2 اس کا آنسر ہے صحیح. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے, اس کا بھی 2 ہے, تقریباً 40 سال کی عمر میں. پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو, اس کا آپشن نمبر 2 ہے. پھر سلمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں درج تھا کس کا نام, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا. آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہے. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المال میں اپنا مال جمع کرا دیا. کتنا مال؟ آپشن اس کا صحیح ہے سارا. آپشن نمبر 4 جو ہے وہ اس کا صحیح آپشن ہے. پھر اگلا ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار تھے تو آپ نے پہن رکھا تھا کیا, میلا کرتا. تیسرا آپشن جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے مرکبات کے معنی, یہ آپ کے پاس کتاب کے پیچھے میں موجود ہے, ویسے میں نے بتا بھی دی ہے آپ کو. پھر جی متضاد لکھنے ہیں, متضاد الفاظ ملانے ہیں. یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. گمراہی, ہدایت, عدل, ظلم, خیر, شر. یہ آپ اپنے پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور آپ ان کو ملا لیں. سچائی, جھوٹ, ابدی, مختصر, میلا, اجلا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہو گیا. پھر آپ کے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. یہ آپ نے خود دیکھنا ہے اپنی کتاب سے. جملوں کو دیکھیے گا کہ کون سا لفظ اس میں نہیں لکھا وہ آپ اس میں لکھ لیجیے گا. سوال نمبر 6 آپ کا ہے درج الفاظ کی جمع لکھیں. شک, شکوک, یہ یہاں میں نے لکھ دیے ہوئے ہیں. مثال, امثال, صفت, صفات, عمل, اعمال, خلیفہ, خلفاء, خدمت, خدمات, اصل, اصول, امتیاز, امتیازات, غلطی, اغلاط. پھر جی سوال نمبر 7 آپ کا کہ جملوں میں استعمال کریں ان الفاظ کو. یہ آگے آپ کے جملے میں نے دیے ہوئے ہیں, بنا دیے ہوئے ہیں میں نے, یہ آپ نے کرنے ہیں. جہالت, اسلام سے پہلے عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی. خود غرضی, انسان کو خود غرضی اکیلا کر دیتی ہے. وصیت, سلمان بن عبد الملک نے اگلے خلیفہ کے لیے پہلے سے وصیت کر دی تھی. پیش ہمیں نیکی کے کاموں میں پیش رہنا چاہیے. اطاعت, والدین کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے. دل دادا, اسلم, سیر و تفریح کا دل دادا ہے, پسند کرنے والا, میسر آنا. مہنگائی کے اس دور میں غریب کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی ہے. اگلا سوال ہے آپ کا درست اور غلط کی نشاندہی کرنا. نشان لگاتے جائیں. عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. صحیح, عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کیا. غلط, عمر بن عبدالعزیز اپنے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا. صحیح,
بنو امیہ کے طبقے کے عمرہ آپ سے سخت ناخوش اور نالا تھے. صحیح اسلام کا خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ فقیری کی زندگی گزارتے تھے. غلط. اچھا جی، ابھی آپ نے الحمدللہ مشق بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. آپ نے سوال جواب کاپیوں میں کرنے ہیں، جملے بنانے ہیں، 3 پیرے جو میں نے آپ کو دیے ہیں ان کی تشریح کرنی ہے اچھے طریقے سے. تشریح عبارت جو ہے آپ کو پیٹرن پتہ ہے. پہلے آپ نے چیپٹر کا نام لکھنا ہے یعنی حوالے سبق دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس عبارت کی تشریح کرنی ہے. الحمدللہ سبق ہمارا جو ہے مکمل ہوا، مشق بھی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ حافظ.